حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد معزز سامعین سامعات، آج کا جمعۃ المبارک کا خطبہ انشاءاللہ زندگی پر گناہوں کے اثرات، اس کا وبال، اس کی نحوست، اس حوالہ سے انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن و سنت سے کچھ بیان کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کما حق بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، انسان کا جو جسم ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو دو چیزوں سے مرکب کیا ہے۔ ایک جسم ہے اور دوسرا روح ہے۔ روح جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں موجود ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، تو آپ کہیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہے۔ روح جو ہے اس کا تعلق، اس کی غذا، اس کے معاملات، اس کا سکون اور راحت یہ اس وقت ممکن ہے جب اس کے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، ان کے مطابق اس کو چلایا جائے، تو یہ انسان کی جو روح ہے یہ سکون پکڑتی ہے، اس کو راحت ملتی ہے۔ اور اگر جو اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات ہیں روح کے متعلق، اگر اس کو ویسا نہ چلایا جائے تو یہ انسان کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتی ہے۔ اس کی روح اور غذا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورۃ البقرہ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اے آدم علیہ السلام، ہم نے تمہیں دنیا میں بھیج دیا، اب ہماری طرف سے
ہدایت آئے گی. یہ جو تمہاری روح ہے اس کی غذا، اس کے متعلق قوانین، اس کی راحت اور سکون جو ہے وہ ہماری طرف سے آئے گی. اگر اس روح کو ہماری ہدایت کے مطابق چلایا، قرآن و سنت کے مطابق اس کی غذا کا بندوبست کیا، تو کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جسم بھی راحت پکڑے گا اور کسی قسم کا غم اور فکر نہیں ہوگی. جیسے یہ انسانی جو جسم ہے اس کی غذا کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کے ساتھ بنایا ہے. اس کی غذا، اس کی نشو و نما، اس کی پرورش یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مٹی سے پیدا کی ہے. انسان کے ساتھ یہ جو جسم ہے اس کے متعلقہ جتنی بھی ضروریات ہے اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے. کلوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. اب دیکھیے یہ جو انسانی جسم ہے اس کی غذا اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین سے نکالی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اے انسان، ہم نے تمہیں اسی زمین سے نکالا ہے. منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں جو پیدا کیا ہے یہ زمین سے پیدا کیا ہے. اب انسان زمین سے پیدا ہوا، اس کا جتنا بھی رزق ہے، جتنی بھی اس جسم کی ضروریات ہے، وہ پانی سے لے کر، غذا سے لے کر، جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب زمین سے نکلتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جسم کو زمین سے بنایا. تو اس کی غذا کا بندوبست بھی زمین سے کیا ہے. خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ. یہ مضمون اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی ایک مقامات پر ذکر فرمایا. سورۃ الحج میں بھی ذکر فرمایا اور سورۃ المؤمنون میں بھی ذکر فرمایا اور بھی کئی صورتوں میں، سورۃ المومن میں بھی ذکر فرمایا. اور سب میں بھی یہی ذکر فرمایا کہ یہ جو تمہارا جسم ہے اس کو ہم نے زمین سے پیدا کیا. خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اب مٹی سے بنایا تو اس کی غذا، اب جو کچھ بھی انسان کھاتا ہے اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے. پھل ہے، ڈرائی فروٹ ہے، میوہ جات ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی زمین سے پیدا کرتا ہے. اب اگر اس جسم کی غذا کو کچھ اور کھلایا جائے تو یہ جسم کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے. یہ جسم اس غذا کو قبول نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں سے من سلوہ اتارا، انسان نے چند دن کھایا تو کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، یا اللہ ہمیں یہ کھانا پسند نہیں ہے، ہم ایک ہی کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے. وجہ اور بھی کچھ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جسم زمین سے ہے تو اس کی غذا بھی زمین سے ہونی چاہیے. جب ہم اس سے تعلق چھوڑ دیں گے
اللہ کی جنتوں میں چلے جائیں گے، یہ جسم بھی بدل جائے گا اور اس کی غذا بھی بدل جائے گی۔ تو بات سمجھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح کے ساتھ اور ایک جسم کے ساتھ۔ روح کی غذا آسمان سے آتی ہے، اگر اس غذا کو بدلا جائے تو انسان کی روح جو ہے بیمار ہو جاتی ہے، بھٹکتی ہے، پریشان ہوتی ہے، گمراہیاں اور بدعقیدگی پھیلتی ہے، کیونکہ یہ روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جاتی بھی آسمان کی طرف۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو آسمان کی طرف جاتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہی آسمان کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی غذا کا تعلق بھی آسمان سے بنایا، اس کی ہدایت کا راستہ آسمان سے آنے والی کتب سماویہ میں، اس کی غذا کا تعلق آنے والے انبیاء اور رسول کی تعلیمات کے ساتھ ہے، اور وہ ساری تعلیمات آسمان سے نازل ہوئی۔ تو جس طرح اس غذا کو بدلنے سے انسان کی روح جو ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے، وہ گمراہ ہو جاتی ہے، وہ راہ حق سے بھٹک جاتی ہے، اسی طرح انسان کا جسم بھی اگر اس کو کوئی اور غذا کھلائی جائے تو یہ بھی بیمار پڑ جاتا ہے، اس پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ان غذاؤں کا اثر انسانی جسم پر ہوتا ہے اور گمراہیوں کا اثر انسان کی روح پر ہوتا ہے، بے عین ہی اسی طرح جب انسان اس دنیا میں اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرتا ہے، ان گناہوں کا اثرات، ان گناہوں کی نحوست جو ہے انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن مجید کی آیات سے، دیکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی اولاد ابن آدم گناہ کرتا ہے، اس کا وبال کیسے انسان پر پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النحل میں ذکر فرماتے ہیں، دیکھیے، غور کیجئے، تھوڑا سا فکر کیجئے کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی پر کتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ کر لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ اس میں یہ بھی سمجھیے کہ اگر انسان کی زندگی میں ہونے والے گناہوں کا فیصد جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہو، یعنی 50 سے اوپر نکل جائے، یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے، نہیں، غلطیاں اور گناہ اس سے ہوتے رہیں گے، لیکن اس کے فیصد دیکھنا چاہیے کہ گناہوں کی کثرت ہے یا نیکیوں کی کثرت ہے۔ جب گناہوں کی کثرت ہو تو پھر انسانی زندگیوں پر وبال آتا ہے، زوال آتا ہے، تباہ اور بربادی آتی ہے۔ اور اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو، نیکیاں کثرت کے ساتھ ہوں، تو انسان کی زندگی جو ہے وہ خوشحال بھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس پر رحمتیں بھی برستی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم بھی اس پر ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ راحت اور سکون سے خالی ہے، آپ کہہ سکتے گناہ کرتا ہے پھر یہ نحوست کیوں نہیں آتی ہے اس پر؟ بھئی ہر انسان ہی گناہ کرتا ہے، تو اس گناہ کی نحوست کیوں نہیں آتی اس پر؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ گناہ کرتا ہے لیکن اس کی زندگیوں میں نیکیوں کی کثرت ہے، اس لیے جس طرح گناہ کا وبال آنا چاہیے وہ نیکیاں ان وبالوں کو روک کے رکھتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک انسان نیکیاں کرتا ہے، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو نیکی نہ کرتا ہو، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ بظاہر دنیا میں اچھے کام کرتا ہے، کیوں جی کرتا ہے نا؟ آپ یہودیوں کو دیکھ لیجئے، عیسائیوں کو دیکھ لیجئے، نصارہ کے علاوہ جتنے بھی مذاہب دنیا میں موجود ہیں، ہر ایک انسان نیکیاں کرتا ہے، اپنے حساب سے کرتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہدایت کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں گناہوں کی کثرت ہے،
फीसद का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत अन्नाल में फरमाया, वदरबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुत्मइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। सादा सा तर्जुमा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हें एक बस्ती की मिसाल बयान करता है। बस्ती कैसी थी? दुनिया में कोई भी बस्ती हो सकती है, क्योंकि ये नकरा है, आम लफ्ज है, कोई भी बस्ती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये क़यामत तक आने वाली हर बस्ती का नमूना पेश किया है। भी हर बस्ती अगर उसकी ये कैफियत हो, अगर उसके मामलात ऐसे हों, उसके रहने वाले लोग ऐसे हों, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल व करम, उसकी रहमतें उस बस्ती पर नाज़िल होती हैं। अगर वो बस्ती गुनाह में मुब्तला हो जाए, अल्लाह की बगावत पर, अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाए, फिर उनके साथ क्या सलूक होता है, इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बस्ती की मिसाल बयान करता है। कानत आमिनतम मुत्मइन्ना, ये भी आम लफ्ज है, कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है कि कोई बंदा कहे कि तर्जुमा गलत हुआ है, इसमें हेर फेर कर दी गई है। नहीं, अल्लाह एक बस्ती की मिसाल बयान करता है। वो कानत आमिनतम मुत्मइन्ना, बड़ी अमन वाली, बड़ी सुकून वाली, बड़ी राहत वाली बस्ती थी। वहां पे अल्लाह की रहमतें और अल्लाह का फजल उसके बस्ती के ऊपर नाज़िल होता था। यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकानिन, हर तरफ से उस बस्ती में अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ नाज़िल होता था। रिज़्क़ सिर्फ खाना पीना नहीं है, अच्छी जिंदगी गुजारना यह भी रिज़्क़ है, इल्म भी रिज़्क़ है, नेक और सारे औलाद का होना यह भी रिज़्क़ है। अल्लाह तबारक व तआला सेहत और आफियत, ईमान वाली जिंदगी दे, यह भी अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ है। यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकानिन, हर तरफ से उस बस्ती पर रिज़्क़ आता था। उस बस्ती में अमन और सुकून था। ये बुनियादी चीजें किसी भी मुल्क की, किसी भी घर की, किसी भी बस्ती की बुनियादी जरूरत क्या है? अमन और सुकून। अगर अमन और सुकून नहीं है, आपके पास जितना मर्जी रिज़्क़ हो, वो रिज़्क़ आपको काम नहीं देता है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। अगर आपके पास अमन और सुकून नहीं है, आप घर में बैठकर सुकून से रोटी भी नहीं खा सकते। आप अगर अमन से नहीं रह सकते, आपको हर वक्त खौफ है किसी ना किसी चीज का, तो आपकी जिंदगी अजीरन बन जाएगी, आप मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। आप कहेंगे क्या जिंदगी है, सुकून ही नहीं है, अमन ही नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि एक बस्ती थी, वो बड़ी अमन और सुकून वाली थी, और वहां पे रिज़्क़ जो है वो अल्लाह की तरफ से वाफर मिक़दार में आता था। मिन कुल्लि मकान, हर जाने से भी रिज़्क़ नाज़िल होता। फिर क्या किया? फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, ये है वो नहूसत, ये है वो वबाल जो इंसान की जिंदगी पर गुनाहों की वजह से नाज़िल होता है। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, इस बस्ती वालों ने क्या किया? अल्लाह की नेमतों का इनकार किया। फ़कफ़रा, नाशुक्री की, नाशुक्री की। कोई बंदा कहे कफर का मतलब होता है कुफर करना, तो एक मतलब यह भी है इनकार करना, एक मतलब यह भी है नाशुक्री करना। वमन यकफुर फइन्नमा यकफुरु लिनफ्सिही वमन यशकुर
فإنما يشكر لنفسه، جو بندہ شکر گزاری کرتا ہے وہ شکر اس کے اپنے فائدے کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ذکر کیا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، یہاں بھی کفر کا لفظ ہے، تو یہاں مطلب کفر کا یہ ہے اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے نعمتیں زیادہ ملے گی، اگر اس کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں سزا دیں گے، ہم تمہیں تکلیف دیں گے۔ تو یہاں مطلب کیا ہے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ یہ نعمتوں کی ناقدری جو ہے حقیقت میں بہت بڑا گناہ ہے، یہ کفر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا باغی بن گیا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں سے بغاوت کر دی، اللہ کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ وبال ہے۔ میں نے کیا بتایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس گناہ کا اثر انسانی زندگی پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو نیند نہیں آتی، یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے، نہیں، بسا اوقات بہت زیادہ ہوتا ہے، رزق بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ رزق اس کے کسی کام نہیں آتا ہے۔ وہ رزق اس کو فائدہ جس طرح ہونا چاہیے ویسے اس کا فائدہ نہیں ملتا اس کو۔ تو یہ کیا ہے؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، وہاں کیا تھا؟ کانت آمنۃ مطمئنہ، یہ بستی امن والی تھی، سکون اور راحت والی تھی۔ اب اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جب اس بستی والوں نے اللہ کی بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، ناشکری کی، اب یہ وبال آیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، رزق وافر آتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بھوک کو مسلط کر دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، چکھایا اللہ نے اس بستی والوں کو کیا چیز؟ لباس الجوعِ، بھوک کا لباس ان کو پہنا دیا۔ سب نعمتیں ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، اللہ کی ہزاروں نہیں اربوں کے حساب سے نعمتیں ہونے کے باوجود ملک میں امن اور سکون نہیں ہے۔ یہ اس بستی کا حال ہے جس بستی والے اللہ کے باغی اور نافرمان بن جائیں، جس بستی والوں کے رہنے والوں کی اکثریت گناہ میں مبتلا ہو جائے، اللہ کی بغاوت میں مبتلا ہو جائے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، خوف اللہ مسلط کر دیتا ہے، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس گناہ کا اثر اس کی زندگی پر بہت گہرا پڑتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، ملک پاکستان یہ بھی ایک بستی ہے، یہ بھی ایک ملک ہے۔ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ وعدہ کیا تھا، یا اللہ ہمیں ایک ملک دے دے، ہم تیرا نام روشن کریں گے، تیرے نبی کا نام روشن کریں گے، کتاب و سنت کو اس ملک میں نافذ کریں گے اور تیرے ذکر کو اس ملک میں رائج کریں گے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی والوں نے، اس ملک والوں نے اللہ کی بغاوت کی، نافرمانی کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اس بستی کو لے اور جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بستی والوں کے جو رہنے والے تھے ان کے جو حالات ذکر کیے، ان حالات کو آج ملک پاکستان پر فٹ کر کے دیکھیے، بے عین ہی ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے یہ قرآن مجید کی یہ آیت یہ ہمارے ملک کے بارے میں نازل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ملک کو سب کچھ دیا، رزق بھی وافر ہے، رزق بھی وافر ہے، رزق کی کمی نہیں ہے، زمین بھی خراب نہیں ہے، پانی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت دیا،
लेकिन क्या है, फकफरत बिअनुमिल्लाह, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी है, अल्लाह की नाशुक्री है, अल्लाह के साथ कुफर है, अल्लाह के साथ बगावत है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ होने के बावजूद फिर अल्लाह ऐसी बस्तियों को अजाबों में जकड़ लेता है। फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि, फिर खौफ और भूख मुसल्लत हो जाती। लिबास का मतलब क्या है? लिबास का मतलब ये कि इंसान को वो ढांप लेता है, उसकी अयूब को, जिस्म के अंदर जो बहुत सारे दाग धब्बे हैं, ये जिस्म के ऊपर पहना हुआ लिबास उनको ढांप लेता है, महसूस नहीं होता इसके जिस्म में कौन कौन का नक्श कहां पर मौजूद है। अल्लाह कहता है हाँ, फिर हम उन बस्तियों वालों को भूख उनके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, जो बस्तियां अल्लाह की बगावत पर, अल्लाह की नाफरमानी पर, गुनाह में जो है वो मुब्तला हो जाता है। तो ये पहला असर है जब इंसान गुनाह करता है, सब कुछ होने के बावजूद, रिज़्क़ होने के बावजूद, औलाद होने के बावजूद, इल्म होने के बावजूद इंसान के पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। आज मुल्क पाकिस्तान में भी तकरीबन इससे मिलते जुलते हालात हैं कि हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई हर नेमत मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दुनिया की बेहतरीन जमीन भी अता की, बेहतरीन खित्ता भी अता किया, बेहतरीन मादनियात भी अता की, बेहतरीन नेमतें भी अता की, लेकिन क्या है, हम अल्लाह के बागी बन गए। फकफरत बिअनुमिल्लाह, आज ये हाल है कि बंदा घर से निकलता है, उसको ये खौफ मुसल्लत है कि कहीं मैं वापस पहुंच सकता हूं या नहीं पहुंच सकता। कभी वो अपनी जेब की तरफ ख्याल करता है, कभी वो अपने आप को देखता है, कभी वो अपने रकूम को देखता है, अपने मोबाइल को देखता है कि वापस पता नहीं सही सलामत घर में पहुंचना भी है कि नहीं पहुंचना। उसके ऊपर खौफ मुसल्लत है, खौफ है उसके ऊपर, बावजूद इसके नेमतें बढ़ी। तो ये पहला असर है इंसान की जिंदगी पर गुनाह का। जब बंदा गुनाह करता है तो उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेमतों का ज़वाल आ जाता है उसके ऊपर। नेमतें होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद बंदा कहता है कुछ, लाख 1.5 लाख का मोबाइल जेब में है, लेकिन कहता है गुर्बत बहुत है पाकिस्तान में, गरीबी बहुत है। एक अच्छा खासा कमाने वाला भी परेशान है। वजह क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो अपनी रहमत और बरकत और अपना फजलो करम वो जिंदगियों से निकाल लिया है। सब कुछ होने के बावजूद परेशानी है, गम है और खौफ मुसल्लत है। इसी तरह एक गुनाहों का असर यह भी पड़ता है कि जमीन में फितना और फसाद फैल जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास। ये सूरत ar-rum की आयत है, पढ़ के देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें क्या फरमाते हैं कि जमीन में फितना और फसाद फैल गया। उसकी वजह क्या है? बिमा कसबत अयदीन नास, जो इंसान कमाता है वही उसके सामने आ जाता है, जो गुनाह करता है वो उसके सामने आ जाता है, अल्लाह की बगावत करता है उसके सामने आ जाता है। फितना और फसाद ये बहुत बड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये सजा है अगर किसी कौम के ऊपर आ जाए। अल्लाह फरमाते वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, ये फितना और फसाद जो है ये कत्ल से भी बड़ा गुनाह है, ये कत्ल से भी बड़ा वबाल है अगर किसी कौम में आ जाए। आज देख लीजिए हमारी नौजवान नस्ल बेशुमार फितनों में मुब्तला है। हमारी अक्सरियत आज उम्मत मुस्लिमा भी और खास तौर पर मुल्क पाकिस्तान की अक्सरियत नौजवानों की है, और इल्ला माशाअल्लाह अक्सरियत आज फितनों में मुब्तला है। कभी उसके ऊपर इनकार हदीस का फितना है, कभी इनकार सहाबा का फितना है, कभी इनकार नबूवत का फितना है, कभी कादियानियत का फितना है। तरह तरह के फितने आज उम्मत मुस्लिमा खास तौर पर मुल्क पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को बर्बाद किए जा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी सजा है अल्लाह की तरफ से जब इंसान गुनाह में मुब्तला होता है। बिमा कसबत अयदीन नास, अल्लाह फरमाते लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, ये जो सजाएं मिलती है, ये जो गुनाह का वबाल होता है, अल्लाह कहते हैं सारे गुनाहों का वबाल नहीं होता, ये तो बाद गुनाह ऐसे हैं जिनकी हम तुम्हें सजा देते हैं। अगर हर गुनाह पे पकड़े तो हम बच ही नहीं सकते।
اگر ہر گناہ پہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پکڑنے لگ جائے اور ہر گناہ ہمیں سزا دینے لگ جائے تو انسان اس دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں تمہارے بعد گناہوں کی وجہ سے سزا دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کو کیا فائدہ ملتا ہے کہ ہمیں وہ سزا دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ میرے بندے میری طرف واپس آ جائیں، یہ گناہوں کو چھوڑ دیں اور گناہوں کو ترک کر دیں، معاصی اور نافرمانی کو چھوڑ کر میری طرف آ جائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ ہمیں واپس لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ گناہ کا دوسرا بڑا اثر انسانی زندگی پہ پڑتا ہے کہ زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مال و دولت ہونے کے باوجود بے برکتی آ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مایا البیعانی، دو لین دین کرنے والے، دو تجارت کرنے والے اگر یہ سچ کہیں فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَ، اگر یہ سچ بولے اور جو چیز بیچ رہے ہیں اس کے نقائص کو بھی، اس کی اچھائیوں کو بیان کر دے، بُورِكَ لَهُمَا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں، ان کی دولت میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَذَبَ، اگر جھوٹ بولتے، اگر سچی بات نہیں کرتے ہیں اور اپنی بیچی جانے والی چیز کی کیفیت بیان نہیں کرتے، اس کے عیب بیان نہیں کرتے، اس میں کیا خرابیاں ہیں وہ بیان نہیں کرتے، تو کیا آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ ان کی یہ خریدی اور بیچی ہوئی چیز سے اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے لوگ ایک ایک پلاٹ بیچ کر لاکھوں کماتے ہیں، لیکن برکت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ ادھر سے کمایا، ادھر سے کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آیا، کوئی نہ کوئی غم آ گیا، کوئی نہ کوئی خوشی آئی، وہ ساری کی ساری دولت اسی میں لگ جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے اتنا کمایا تھا کدھر گیا؟ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں موجود ہیں، تھوڑا کماتے ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں راحت بھی ہے، سکون بھی ہے، اللہ کا فضل و کرم بھی ان پہ نازل ہوتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی بغاوت سے اگر باز آ جائے تو اللہ کا فضل و کرم اس پہ نازل ہوتا ہے، اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے اثرات انسانی زندگی پر بہت گہرے پڑتے ہیں اور انسانی زندگیاں پھر پریشان ہوتی ہیں اور پھر سوچتا ہے کہ میں کیا کروں۔ یہ میرے بھائیوں چند باتیں عرض کی ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اس کو کیسے ملتا ہے، تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور گناہ اور نافرمانی کو ترک کر دینا چاہیے، معاصی سے، بغاوتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ ہاں پھر بھی غلطی ہو جائے، اگر میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں نیکیوں کی کثرت ہے، گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان گناہوں کو بھی نیکیوں کے ذریعے مٹا دیتا ہے۔ لیکن اگر گناہوں کی کثرت ہو، نیکیاں ہو ہی نہ، نیکیاں نہ ہونے کے برابر ہوں، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی قوموں پر عذاب بھی نازل ہوتا ہے اور ایسی قوموں پر اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں نیست و نابود بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ بیان کیا ہے اس کو سمجھ کر ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم واحفظهم وثبت اقدامهم اللهم باعد عنا وعن المسلمين مصائب الدنيا والاخره اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم واحفظهم وثبت اقدامهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔